قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ قدس فورس کی نگرانی کرنے والے ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر اسماعیل قانی کا کہنا تھا کہ ہم نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہم مجرم امریکہ کی ہڈیاں توڑ دیں گے۔ تفصیلات کے مطابق قدس فورس کی نگرانی کرنے والے ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر نے تسلیم کر لیا کہ تہران حوثیوں کے ساتھ سعودی عرب پر حملوں کی حمایت کرتا ہے، کوئی کسی شک اور شبے میں نہ رہے۔ دوستو، یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے جب ایران نے سعودی عرب پر ہونے والے حملوں کی براہ راست ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق اسماعیل قانی نے ایران کے شہر مشہد میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حوثیوں نے سعودی عرب کو نشانہ بناتے ہوئے 10 روز میں 18 حملے کیے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر اسماعیل قانی کا کہنا تھا کہ ایران دنیا بھر میں ایسے تمام مسلح گروہوں کی حمایت کرتا ہے جو ان کے مطابق عالمی تکبر کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں۔ دوستو، امریکہ جیسا سوچ رہا ہے، جیسا بائیڈن کرنا چاہ رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہو پا رہا، بلکہ یوں کہہ لیں امریکہ کے لیے ہر گزرتے وقت کے ساتھ مشکلات کے پہاڑ کھڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی اصل وجہ امریکی سپرمیسی کی ہوا نکلنا ہی ہے۔ یقین کریں، اس وقت پوری دنیا میں امریکہ کی سننے والا کوئی ایک ملک نہیں رہا۔ جس ملک کو امریکہ اپنے تابع کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہی ملک امریکہ کو آنکھیں نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ دوستو، یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے جب ایران نے کھلم کھلا سعودی عرب پر حملوں کی پوری دنیا کے سامنے ذمہ داری قبول کی ہے۔ قاسم سلیمانی کی جنوری 2020 میں بغداد میں امریکی ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد اسماعیل قانی کو قدس فورس کا سربراہ بنایا گیا تھا۔ مشہد میں تقریر کے دوران انہوں نے اس دھمکی کو دہرایا کہ امریکہ کو قاسم سلیمانی کی ہلاکت کی قیمت چکانا پڑے گی اور اس کے لیے ایران دیگر ممالک میں موجود امریکہ مخالف فورسز سے رابطے میں ہے اور امریکہ اور اس کے مفادات کو پوری دنیا میں مل کر نقصان پہنچانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ دفاعی مبصرین کا کہنا ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب کے لیڈر کی طرف سے دیگر ممالک میں موجود امریکہ مخالف فورسز کا ذکر کرنا در حقیقت افغان طالبان کی طرف ہی اشارہ تھا کہ ایران اور طالبان مل کر امریکی مفادات کو پوری دنیا میں نقصان پہنچائیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ہم نے یہ بات واضح کی ہے کہ ہم مجرم امریکہ کی ہڈیاں توڑیں گے۔ ان ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز مناسب وقت پر سنائی دے گی۔ قدس فورس کے سربراہ نے اسرائیل کو بھی دھمکیاں دیتے ہوئے کہا کہ اگرچہ اسرائیل کے پاس دنیا بھر کے وسائل ہیں جن کے ذریعے وہ خود کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے گرد دیوار کھڑی کر رہا ہے جو 1 میٹر چوڑی اور 6 میٹر بلند ہے، لیکن ان کو یقین ہونا چاہیے کہ ہم اس دیوار کو بھی تباہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، تہران میں تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ بحیرہ روم میں ایرانی مال بردار جہاز پر حملے کے پیچھے غالباً اسرائیل کا ہاتھ ہے اور اس کی اسرائیل کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ یہ واقعہ اسرائیل کے جہاز MV ہیولس رے کو خلیج بنگال میں نشانہ بنانے کے بعد پیش آیا، جس کی ذمہ داری اسرائیل نے ایران پر ڈالی تھی۔ دوسری طرف یمن کی آئل کمپنی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے تاکید کی ہے کہ سعودی اتحاد کی جانب سے یمن کے تیل بردار بحری جہازوں کو روکے جانے اور تیل چوری کیے جانے کے نتیجے میں 2.60 کروڑ یمنیوں کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یمن کی آئل کمپنی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر عمار نے سگا میں اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے ایک احتجاجی اجتماع میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ سعودی اتحاد کی جانب سے یمن کی تیل بردار بحری جہاز کے روکے جانے اور تیل چوری کیے جانے کے نتیجے میں یمن کو 3.45 کروڑ کا نقصان پہنچا ہے، جبکہ 2.60 کروڑ یمنیوں کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ سعودی اتحاد کی اس قسم کی کارروائیوں کے مقابلے میں اقوام متحدہ کی خاموشی کو یمن کی صورتحال مزید ابتر ہونے اور یمن میں انسانی المیہ رونما ہونے پر سخت خبردار کیا جاتا ہے۔ دوستو، امریکہ کی یمن اور ایران کے خلاف دوگلی پالیسیوں کے بعد ایران نے کھل کر امریکہ کے خلاف طبل جنگ بجا دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم ان تمام فورسز سے رابطے میں ہیں جو امریکہ کے خلاف میدان جنگ میں موجود ہیں۔ انہوں نے طالبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی فورسز افغانستان میں بھی امریکہ کے خلاف ہر طرح کی کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوستو، امریکہ نے افغان امن معاہدے کے بعد اچانک افغانستان میں رہنے کا وقت مزید بڑھا لیا ہے۔
جس سے افغان طالبان کسی صورت خوش نہیں۔ افغان طالبان چاہتے ہیں افغانستان کو آزاد کر دیا جائے اور تمام فورسز افغانستان کو معاہدے کے تحت چھوڑ دیں، لیکن امریکی صدر بائیڈن اب افغانستان میں رہنے کے نت نئے بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندے صادق خان نے، جو ایک وفد کے ہمراہ تہران کے دورے پر ہیں، نائب ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کے ساتھ ملاقات کے دوران افغانستان کی تازہ ترین صورتحال، خاص طور پر اس ملک میں امن کے بارے میں۔ اس موقع پر صادق خان نے افغانستان میں دیرپا امن کے حصول میں دونوں ممالک کے مؤثر کردار کے پیش نظر زیادہ سے زیادہ باہمی تعاون پر زور دیا۔ ایرانی نائب وزیر دفاع سید عباس عراقچی نے قیام امن کے مواقع سے فائدہ اٹھائے جانے کی بابت امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے عوام کے بنیادی حقوق کے احترام اور گزشتہ 2 عرصوں کے حاصلہ نتائج کو محفوظ رکھے جانے کی اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے حمایت کی جاتی رہے گی۔ دوستو، یہ ایسے بیانات ہیں جو آج سے پہلے تاریخ میں نہیں دیکھے گئے۔ مطلب صاف ہے، امریکہ کے خلاف ایرانی پاسداران انقلاب کی فورسز ہوں یا افغان طالبان، اب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو رہے ہیں تاکہ امریکی صدر بائیڈن کو سبق سکھایا جا سکے۔ یمن کے قومی مذاکرات کار وفد کے سربراہ محمد عبدالسلام نے امریکی تجاویز کو ایک سازش قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد یمن کو موجودہ صورتحال سے بھی زیادہ خطرناک حالات کی جانب دھکیلنا ہے۔ انہوں نے امریکی تجاویز کو سعودی عرب اور اقوام متحدہ کی مجموعی سوچ کا نتیجہ قرار دیا اور کہا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان تجاویز میں نہ تو محاصرے کے خاتمے کی بات شامل ہے اور نہ ہی جنگ بندی کے قیام کا ذکر کیا گیا ہے۔ واضح رہے، اب امریکہ اسرائیل کے خلاف عالم اسلام کی فورسز نے مل کر ایک ایسا پلیٹ فارم بنانے کی تیاریاں کر لی ہیں تاکہ امریکہ کو سخت سے سخت جواب کہیں پر بھی دیا جا سکے۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔